الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اس جگہ سے سیدنا آدم علیہ السلام ان کی تخلیق کا واقعہ جو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کیا جواب دیا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں جو انسانوں کی پیدائش سے پہلے کے ہیں۔ فرشتوں سے مراد نیک انسان یا نیکی کی قوت مراد لینا یہ غلط اور باطل ہے، جس طرح کہ بعض لوگ اس طرح کی تعویلیں، فاسد تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں ہی کو جو نیک اور صالح ہوتے ہیں ان کو فرشتے کہا جاتا ہے، اور جو انسانوں میں سے ہی باغی اور سرکش قسم کے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ اہل فلسفہ یا ان سے متاثرین لوگ، یہ ان کی تمام غلط قسم کی ٹیڑھی سوچ اور فکر کی وجہ سے ہے، ورنہ قرآن کی نصوص سے، صحیح احادیث کی روشنی میں فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے، ہمہ وقت اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو ان کے ذمے اللہ نے کام لگایا ہے مینوان اسی طرح کرتے ہیں، کھانے پینے سے وہ مبرہ ہیں۔ تو انہی کا الملائکہ تذکرہ کیا گیا۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جانشین۔ ویسے تو خلیفہ کہتے ہیں کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد یا کسی غائب ہونے کی صورت میں جو اس کا قائم مقام ہو، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ پر فوت اور غائب ہونے والی یہ اس طرح کی کوئی کمزوری بھی لاحق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا کیا معنی ہے، اس کے اہل علم نے دو مفہوم بیان کیے۔ ایک تو اللہ کے احکام کے نافذ کرنے سے اعتبار سے یہ اللہ کا خلیفہ، جس طرح کہ تفسیر اللباب جلد 1 صفحہ 501 پر اس کی صراحت اور وضاحت کی گئی ہے۔ دوسری بات جو حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کی کہ انسان کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ یہ جنات کی جگہ زمین میں آباد کیا گیا ہے۔ پہلے زمین کے اندر جنات آباد تھے، ان کی جگہ انسان کو آباد کیا گیا، اس لیے خلیفہ۔ یا آپس میں ایک دوسرے کے جانشین ہونے کے اعتبار سے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے فرشتوں نے یہ جو کہا تھا کہ یہ فساد فی الارض کرے گا، تو آدم علیہ السلام نے تو فساد فی الارض نہیں کیا، یہ اولاد آدم نے یہ کام کیا ہے۔ اس لیے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ اور جانشین ہیں، انہی کے بارے میں یہ فرشتوں نے یہ اپنا نظریہ پیش کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب کہا تھا تیرے رب نے فرشتوں کو۔ وَإِذْ یہ ظرف ہے فعل محذوف کی، اذکر فعل محذوف کی یہ ظرف بنے گا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہا تھا تیرے رب نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ،
بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک نائب جانشین. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہنے لگے کیا آپ بنانا چاہتے اس کے اندر جو فساد مچائے، اس میں فساد کی حد یہ ہوگی کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بہائے گا خون، اس کے اندر خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا. فرشتوں کا یہ کہنا استفہام برائے انکار نہیں تھا، بلکہ حکمت معلوم کرنا تھا کہ آپ اس جو انسان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے. ورنہ یہ تو نہیں کہ فرشتے کوئی آگے اللہ کے پروگرام کے اندر کوئی دخل اندازی دیں اور انکار کریں کہ اللہ کرنا چاہتا ہے وہ آگے سے انکار کریں. تو وہ ایک حکمت پوچھنا چاہتے تھے، اس کے اندر حکمت کیا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. باقی رہا اگر یہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری تسبیحات کریں، تیری پاکیزگی بیان کریں، تو وہ کام تو ہم کر رہے ہیں. دن رات جب سے ہمیں پیدا کیا، کوئی قیام میں کھڑا، کوئی رکوع کے اندر، کوئی سجدے کے اندر، وہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی ہم نے نافرمانی نہیں کی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں تیری تعریفات کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ ہر عیب و نقص سے تو پاک. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ حکمتیں، اس کے پیچھے کیا کیا خوبیاں کار فرما، یہ تمام میں جانتا ہوں. فی الحال تمہیں ابھی معلوم نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے سامنے کچھ ظاہر ہوتی جائیں گی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، لیکن فرشتوں کو ابھی بھی دل کے اندر کوئی اطمینان نہیں تھا کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہیں، جبکہ ہم نے تو پہلے جنات کو آزمایا ہوا ہے. وہ زمین کے اندر فساد برپا کیا کرتے تھے. فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا، اس کے اندر بھی اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتلایا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور ان کا یہ خون آپس کے اندر فساد فی الارض اور خون خرابہ کرنا، یہ تمام کے تمام کام تھے، انہیں پر قیاس کیا. بعض نے یہ بھی کہا کہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا یہ دیکھ لیا. بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں جن کے بارے میں کوئی حتمی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلا دی اس نے آدم علیہ السلام کو نام تمام کے تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے. تمام چیزوں سے مراد زمین کے اندر جن کے استعمال کی ضرورت تھی. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر. فرشتوں کو چونکہ وہ چیزیں نہیں بتلائی تھی. باقی رہا یہ کہ یہ امتحان کس چیز کا کہ آدم علیہ السلام کو خود بتلا دیا، فرشتوں کو نہیں بتلایا. جن کو بتلایا تو اس نے تو اس کو بتلا ہی دینا تھا یہ فلاں فلاں چیز ہے. تو اصل کے اندر زمین کے اندر آدم علیہ السلام نے ٹھہرنا تھا. تو جب انہوں نے ٹھہرنا تھا تو اس کی چیزوں کا علم ان کو بتلانا تھا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ ان کے نام ہے، فلاں فلاں کی خاصیات ہیں. کسی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے، اور اوزاروں کا وہی استعمال جانے گا جو ان کے نام جانتا ہوگا. تو زمین کی خلافت کے لیے اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے تاکہ وہ اپنی زندگی گزارے اور ان چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کر سکے. تو یہ ثابت بھی ہوا خلافت کے لیے صرف تسبیحات، تقدیسات اور نماز روزہ یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اشیاء کا استعمال بھی ضروری ہے. نیکی، تقوی، زہد، عبادت اپنی جگہ، لیکن نظام چلانے کے لیے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں وہ بھی ان کو مد نظر رکھنا بھی لازمی ہوتا ہے.
ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر کہا کہ مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنے دعویٰ میں۔ کہ پہلے مشورہ دیا تھا کہ اس کو پیدا کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یہ تو فساد اور بگاڑ کا کرے گا، باقی تسبیحات والا کام ہم کر رہے ہیں، اگر اس دعویٰ میں سچے ہو تو ان کا نام بتلا دو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے پاک ہے تو، نہیں ہے ہمارے لیے علم مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھلایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور خوب حکمتوں والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا حکمت والا تو ہی ہے، ہم بھی عالم الغیب نہیں، ہاں البتہ جتنی چیزوں کا تو نے ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ فرشتوں کا علم بھی جزوی علم ہے، وہ اللہ کے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود وہ عالم الغیب جیسے وصف سے متصف نہیں ہے، جیسے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، تو فرشتے بھی کوئی عالم الغیب نہیں، تو وہ ایک ایسی چیز کو نہیں جانتے تھے جو زمین کے اندر عام استعمال والی ہے، تو باقی جو خاص راز والی باتیں اور آئندہ مستقبل کی خبریں وہ ان کے علم میں کیسے آئیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم خبر دیجیے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی، فلما انبأہم باسمائہم، جب اس نے خبر دی ان کو ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی جانتا ہوں زمین و آسمان کا غیب، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں سے جو مقابلہ کروایا ہے وہ علم کا کروایا ہے، حالانکہ کسی اور چیز کے اندر بھی مقابلہ ہو سکتا تھا، دوڑنے میں، بھاگنے میں، کشتی کرنے کے اندر، کسی کھیل میں، کہ ان میں کون غالب ہوتا ہے کون مغلوب ہوتا ہے، اگر کسی اور چیز میں کیا جاتا تو یقیناً فرشتے طاقت میں قوت میں بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقابلہ کرایا وہ علم میں، اور علم بھی کوئی دینی علم نہیں تھا بلکہ دنیاوی چیزوں کا، جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام جب وہ بڑھ گئے تو جس کی وجہ سے وہ غالب آئے اور فرشتے جب مغلوب ہوئے، تو ثابت ہوا کہ علم اس کی شان مرتبہ اور مقام کس قدر اہم ہے، اس کے اندر غلبہ پانے والا اگرچہ اس کا قد کاٹ کے لحاظ سے کمزور ہی ہو، اس کا رنگ ڈنگ اتنا نہ بھی ہو، لیکن ایک علم کے اعتبار سے دوسروں پر فائق ہو سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف کے اندر بہت سارے ایسے ہمارے سلف گزرے ہیں جو قد کاٹ کے اعتبار سے تو اتنے حسین خوبصورت طاقتور صحت مند نہ تھے، لیکن علم کے اعتبار سے وہ اتنے قوی تھے کہ بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے قد کاٹ والے ان کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھے ہوتے تھے۔ جاحظ کی شکل صرف یہ نہیں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی بلکہ ڈراؤنی تھی، جاحظ جو ہے خوبصورت ہونا تھا دور کے بعد انتہائی ڈراؤنی قسم کی ان کی شکل تھی، لیکن عربی کے بڑے ادیب تھے، جب کلام کرتے تھے تو کوئی ان کے نہ چہرے کو دیکھتا تھا نہ ان کی شکل و صورت کو دیکھتا تھا۔ اسی طرح معری مشہور شاعر ہیں لیکن نابینے تھے، آنکھوں سے نابینے ہیں، لیکن بڑے بڑے شعراء ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوتے تھے۔ اور ہمارے قریب کے زمانے کے اندر ابن باز اور ہمارے اس بر صغیر کے نظیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ دونوں آنکھوں سے نابینے تھے، لیکن ساری لاکھوں کروڑوں انسانوں کو انہوں نے بینا کیا، خود نابینے تھے دوسروں کو بینا کر دیا۔ تو وہ بھی تو نابینے ہیں ہی جو گلیوں بازاروں میں 1 روپیہ مانگتے پھرتے ہیں، پوری زندگی مانگ کر گزارا کرتے ہیں، اپنا عذر بیان کرتے ہیں ہم نابینے ہیں ہم نابینے ہیں۔ تو وہ بھی ہیں جو نابینے ہونے کے باوجود دنیا ان کے
جوتے اٹھانے کو ترستی ہے؟ یہ علم ہے. تو جس کے پاس یہ علم کی عظیم نعمت ہے اس کے پاس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب کہا تھا ہم نے فرشتوں کو، جب کہا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے. سجدہ سے مراد اطاعت اور اتباع کی بجائے حقیقی سجدہ مراد ہے. بعض لوگ یہ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سجدہ، یہ جو نماز کے اندر سجدہ کیا جاتا وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے. اس مراد ان کی اطاعت کرنا، ان کے سامنے عاجزی انکساری کرنا. جب قرآن نے ساجدوا کا لفظ واضح بیان کیا ہے تو ہمیں یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لیکن یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا. پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کرنا یہ جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عبادت والا سجدہ یہ شرک ہے، اور شرک تمام امتوں کے اندر حرام اور ناجائز رہا ہے. تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، تو اس امت کے اندر ایسے کام جو شرک کا وہم بھی دلائیں ان سے بھی روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کے حدیث نمبر 1853، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو، اپنے سرداروں کو اور اپنے بڑے جو پوپ ہوتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں. تو جب یہ واپس آئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ اگر وہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا نبی تو زیادہ حقدار ہے، زیادہ شان مرتبہ مقام والے، ان کو تو بلاولا سجدہ کرنا چاہیے. انہوں نے بھی سجدہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے سعد یہ کیا، اے معاذ، سعد نا، اے معاذ یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے لوگوں کو دیکھا ایسے کرتے تھے تو آپ نے منع کیا. اور اس وقت فرمایا تھا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو سجدہ کیا تھا یہ تعظیمی تھا، عبادت والا نہ تھا، لیکن آپ نے فوراً روک دیا، منع کر دیا. تو آج جو لوگ اپنے پیروں کو، اپنے درویشوں کو اور اپنے رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ بھی آگے سے ان کو تھپکیاں دے دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ تم بہت کام کرتے ہو، اور بابا جی ایک تھپکی لگا دیں تو آگے والے لوگ سمجھتے کہ ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے. یہ تمام کی تمام گمراہی ہے، غلط ہے، اور یہ شرک کے تمام کی تمام دروازے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے. ثابت ہوا کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا، اگرچہ ابلیس فرشتوں میں شامل نہیں، فرشتے الگ مخلوق ہیں، ابلیس الگ ہے، لیکن رہتا تھا انہی کے اندر ہی، اس لیے اس کو بھی حکم تھا. بعض جو ہے وہ شیطان کی بڑی طرفداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کو کون سا سجدے کو حکم دیا تھا؟ شیطان نے تو انکار ہی نہیں کیا کہ مجھے حکم نہیں دیا تھا، ان کو بڑی طرفداری آتی ہے. صاف ظاہر کہ جب اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا تھا کہ جیسے سورہ آراف کی آیت نمبر 12 میں آگے آئے گا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. یہ بالکل واضح الفاظ ہیں کہ جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا. تو شیطان نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کون سا حکم دیا ہے، تو لیکن اس کے جو حمایت کرنے والوں کو بڑا ترس آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تو حکم بھی نہیں تھا. دیکھو ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا. انکار کب کیا؟ جب اس کو حکم ملا تھا، حکم ملا تھا تو انکار کیا. ابا، انکار کیا، واستکبر، اور انکار بھی تکبر کی وجہ سے. تکبر اللہ کو یہ برداشت نہیں، یہ پسند نہیں ہے.
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اللہ کے علم کے اندر اللہ کو پہلے علم تھا کہ اب یہ صوفی اور درویش بنا ہوا ہے، حقیقت کے اندر یہ کافروں میں سے ہے، کیونکہ اس کے اندر تکبر کی بو آتی ہے۔ کانا سارا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، ہو گیا کافروں میں سے، پہلے کافروں میں سے نہیں تھا، اب انکار کرنے کے وجہ سے وہ ہو گیا۔ ابلیس کے انکار کا سبب چونکہ تکبر ہے، اور آپ نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر، ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91۔ تو اس لیے تکبر جو انسان کو بہت بڑے بڑے جرموں اور گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان کو تکبر لائق نہیں ہے، بلکہ کسی نے یہ کہا نا کہ لِأَنَّكَ أَيُّهَا الْإِنسَانُ خَرَجْتَ مِن مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَرَّتَيْن، اے انسان تو 2 مرتبہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے، تو تیرے لیے تکبر کہاں؟ 2 مرتبہ تو پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے، من الاب اولا ومن الام ثانیا، ایک بار باپ کے پیشاب والی جگہ تھے، دوسری مرتبہ ماں کے پیشاب والی جگہ سے، تو جو ایسی پیشاب والی جگہ سے نکلا وہ بھی تکبر کرے؟ کیسر روم کے سفیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف کر دی کہ آپ نے بڑا نظام چلایا ہے، آپ فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، جس طرح کے تعریفیں کرنے والے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں آیا کس نے تو تعریف کر کے گویا کہ مجھے میرے اندر تکبر پیدا کرنا چاہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشکیزہ پکڑا، گلے میں ڈالا، اور گلیوں کے اندر لوگوں کو جس طرح کہ ایک سکا پانی پلاتا ہے پانی پلانا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ تاکہ میرے نفس کے اندر ایک تکبر والی جو اس نے تعریف کی تھی اس کے اندر تکبر آنا چاہتا تھا، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عمر تیری حیثیت تو یہ ہے، تو گلیوں بازاروں کے اندر ایک معاشقی کی حیثیت سے اور سکے کی حیثیت سے پانی پلانے والا ہے، تو کہ بادشاہ اور فلاں فلاں بن کر تیرے اندر کوئی نخوت نہ آ جائے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہہ دیا تھا ہم نے اے آدم ٹھہر جائیے آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھائیے اس میں سے وسعت کے ساتھ جہاں سے بھی چاہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ راغدن وسعت کے معنی میں بڑی وسعت اور فراغت سے کھائیے۔ راغدن یہ مفعول مطلق ہے لیکن اس کی صفت محذوف ہے، یہ صفت محذوف کا مفعول بنے گا، اس کا صفت موصوف محذوف کی یہ صفت بنے گی، موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق بنے گا کلا کا، اصل میں عبارت بنے گی وَكُلَا مِنْهَا أَكْلًا رَغَدًا، اکلن یہاں اس کا موصوف محذوف ہوگا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جو گے تم ظالموں میں سے۔ اس سے اہل علم نے سد ذرائع کا اصول ثابت کیا ہے کہ گناہ تک پہنچانے والے ذرائع کو بھی اختیار نہ کیا جائے، جیسے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ وہ اسباب جو زنا تک پہنچانے والے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ نہیں کہا کہ یہ درخت نہ کھانا، بلکہ یہ فرمایا کہ درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ تو ایسا کام جو جرم تک گناہ تک پہنچانے والا ہے، اس کا سبب بنتا ہے، اس کا اپنانا بھی درست نہیں ہے۔ جیسے شبہات والی چیزوں سے روکا گیا کہ شبہ والی چیزوں کے قریب نہ جاؤ، اور اسی طرح سورہ انعام کے آیت نمبر 108 میں ہے کہ مشرکین کے معبودوں کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ اگر گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے، تو تمہارا گالی دینا ایک سبب اور ذریعہ بنے گا اپنے سچے معبود کو گالی دینے کا۔ اس کو سد ذرائع کہتے ہیں کہ غلط کام تک پہنچانے والے جو اسباب ہوتی ہیں ان کو اپنانے سے بھی روکا گیا ہے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے،
عنہا ضمیر یا تو شاجرہ کی طرف یا جنت کی طرف، اس درخت کے قریب لے جانے سے پھسلا دیا کہ پہلے کچھ عرصہ تو رکے رہے، طرح طرح کے خیالات ڈال کر اس تک پہنچا دیا، یا پھر درخت کو کھا لیا تو جس جنت کے اندر ٹھہرے تھے اس جنت سے نکلوا دیا۔ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، بس نکلوا دیا ان دونوں کو جس کے اندر وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہہ دیا اتر جائیے، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے، بعض کا دشمن یعنی آدم، اولاد آدم اور ابلیس یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر استقرار، ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت آسمانی تھی، اور اہبطوا کا لفظ بھی دلالت کرتا ہے کہ اوپر سے نیچے اترنا۔ یہ بعض لوگ یہ تعبیریں کرتے ہیں کہ یہ کوئی آسمانی جنت نہیں تھی، یہ دنیا ہی کے اندر ہے، یہ فلاں علاقہ تھا، وہاں ایک باغ تھا، تو اس باغ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے، تو اس سے کہا کہ اس باغ سے نکل جاؤ۔ یہ تعویل فاسد ہے، اس لیے صحیح معنی کہ یہ آسمانوں پر ہی جنت تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے حدیث نمبر 854 کہ یہ جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جمعے کے دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے۔ گویا کہ جمعے کا دن اس اعتبار سے وہ دن ہے جس کے اندر بڑے بڑے امور جو ہے وہ پیش آئے ہیں، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، بس حاصل کر لیے، لے لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کلمات۔ فَتَلَقَّىٰ آخَذَهَا وَقَبَّلَهَا، جس طرح تقریب القرآن کے اندر یہ معنی کیا کہ لے لینا، ان کو قبول کر لینا۔ لے لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ توبہ کا فاعل اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا آدم علیہ السلام پر، کلمات سیکھے، بار بار ان کو زبان سے ادا کر کے معذرت کی، معافی مانگی، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا، اللہ نے توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اس سے بڑھ کر رحم کیا ہو کہ توبہ سکھلائی بھی خود کہ ان الفاظ کے ساتھ تو توبہ کر، اور قبول بھی کر لی۔ خود ہی سکھلانا، اگر کسی غلطی ہو جائے تو معافی دینے والا خواہ کہے کہ آپ ان الفاظ سے مجھ سے معذرت کریں گے نا تو تب میں معاف کروں گا۔ اس سے زیادہ شفقت اور مہربانی کیا ہو؟ ایک ہے کہ جس سے غلطی ہوئی ہے خود اس کے دل کے اندر یہ بات آئے اور خود ہی وہ عاجزی انکساری توبہ معافی مانگے۔ ایک ہے کہ معاف کرنے والا خود بتلائے کہ ان الفاظ سے کہو گے تو میں تجھے معاف کروں گا، خود ہی سکھلائے اور پھر معاف بھی کیا۔ یہ سب سے بڑی اس کے تواب اور رحیم ہونے کی علامت ہے۔ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف کے آیت نمبر 23 میں وہ کلمات آگے آئیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سب سے بہترین تفسیر قرآن کی ہوتی ہے جو قرآن کی کسی دوسری جگہ اس کی تفسیر آئی ہو، کیونکہ قرآن کسی جگہ مجمل طور پر ہوتا ہے، کسی جگہ کے طور پر اس کا مفصل حکم اور وضاحت آئی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے مستدرک حاکم کی ایک روایت، مستدرک حاکم کی جلد 2 صفحہ 672 پر حدیث نمبر 4228، اس کو حجت و دلیل بناتے ہوئے کہا کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو عرصہ درا تک تو کہ توبہ استغفار کر رہے تھے، توبہ ان کو معافی نہ ملی، تو جب عرش کے نیچے یہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو ان کے ذہن کے اندر آیا کہ یہ عظیم ہستی ہے، ان کا واسطہ میں کیوں نہ ڈالوں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈالا تو فوراً ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو ثابت ہو کہ وسیلہ ڈالنا، واسطہ ڈالنا یہ جائز ہے۔
یہ ایک مستدرک حاکم کی روایت جو کہ ضعیف، صرف ضعیف نہیں بلکہ موضوع، اس کو حجت اور دلیل بنایا جاتا ہے، حالانکہ امام حاکم نے خود ہی اس کے بارے میں اپنی کتاب المدخل الی الصحیح اس کے اندر یہ صراحت اور وضاحت کی ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ خود احادیث کو وضع کرتا، خود احادیثوں کو بناتا اور اپنے باپ کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیتا۔ میرے ابا جی نے یہ روایت سنائی ہے، میرے ابا جی نے بنائی خود ہوتی، تو گویا کہ اس کے اندر ایک وضاع اور کذاب راوی ہے، اور پھر قرآن کی آیت کے مخالف بھی ہے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا والے تھے، اور یہ ایک موضوع اور من گھڑت روایت کے اندر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ اور وسیلہ ہے۔ اس لیے کسی کی شخصیت کو کوئی زندہ ہے یا فوت شدہ ہے اس کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 3 قسم کے واسطے کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا کرو۔ دوسرا اپنے نیک اور صالح اخلاص سے کیے ہوئے عمل کا، جس طرح کہ اصحاب غار کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور قرآن کے اندر بھی پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ کی پہلے بندگی کا تذکرہ کیا، اور بندگی اور عبادت جو ہے اس کو واسطہ وسیلہ بنایا کہ ہماری مدد بھی ہم تو تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ اور تیسرا کسی زندہ انسان سے دعا کرانا، اس کی دعا کو واسطہ وسیلہ بنانا۔ اس کے علاوہ کسی شخصیت کو، کسی ہستی کو، اس کو وسیلہ بنانا کہ فلاں کے واسطے میں جو یہ دے دے، فلاں کا تجھے واسطہ، فلاں کا وسیلہ، فلاں کے صدقے، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عقلی طور پر بھی بڑی عجیب بات کہ نیک اور صالح اعمال کسی اور نے کیے ہوں تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے واسطے وسیلے ڈالتے رہے۔ اگر کوئی آدمی وزیر اعظم کے پاس جائے لمبی سی درخواست لے کر، کہے جی جناب مجھے بھی کوئی 15-20 ایکڑ زمین دے دی جائے یا 5-7 لاکھ روپیہ دے دیے جائے، کس لیے؟ اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا، اس لیے مجھے 1 مربع زمین دے دی جائے۔ مل جائے گا؟ وہ 4 جوتے ملیں گے کہ لو کے چرخے تو بتلا تو نے کیا کیا ہے۔ ہاں محمد علی جناح نے کیا، وہ خود طلب کرے کہ میں نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا، کوئی اور ڈاکٹر عبد القدیر کرے کہ میں نے یہ اتنا کارنامہ، مجھے کوئی تمغہ دیا جائے، انعام دیا جائے، تو خود کسی نے کیا وہ تو مطالبہ کرے، تو کیا اس نے تو مطالبہ تو کرتا ہے۔ عبادت ریاضت دوسرے کرتے رہے، ہم کہیں کہ یا اللہ فلاں تیرا بڑا نیک تھا، میرا یہ کام نکال دے، تو نیک وہ نیکیاں اس نے کی، کھائے اور کھا تو درجہ میں ہے، یہ بھی عجیب بات ہے بھی نیکیاں عبادت اس نے کی ہے اور واسطے وسیلے تم بیٹھا ڈال رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کبھی قحط وغیرہ ہوتا تو وہ بھی دعا کراتے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر جاتے کھلے میدان میں صلاۃ استسقاء، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ دعا کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے شخصیت کے وسیلے کے لیے ایک حجت و دلیل بنا لیا، حالانکہ اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا واسطہ ہوتا تو سب سے زیادہ احترام والی شخصیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ جیسے زندگی کے اندر محترم اور عزت والے تھے، وفات کے بعد بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھ کر، یہ مسجد نبی میں بیٹھ کر کہتے یا اللہ تیرے اس نبی کا واسطہ میں بارش دے، ایسے نہیں کہا، بلکہ کیا تمام لوگوں کو ساتھ لیا ہے، کھلے میدان میں گئے ہیں، نبی کے چچا کو ساتھ لے کر گئے، ان کو دعا کہا کہ آپ دعا کریں۔ تو دعا نیک آدمی سے کروائی جا سکتی ہے، نہ یہ کہ یہ واسطے وسیلوں والا سلسلہ جو آج بہت سارے لوگوں نے جاری کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ وہ آپ کے سامنے واضح ہے۔
کیسے عقیدے کے اندر بگاڑ و فساد آ چکا ہے۔ یہ اس کی حدیث نمبر ہے 4228 4228۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جو اس سے تمام کے تمام۔ پیچھے بھی کہا تھا، دوبارہ پھر یہ پیچھے تھا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور یہاں دوبارہ پھر تکرار سے یہ لایا گیا، یا تو تاکید کے لیے، یا ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہو کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ، کیونکہ ہم نے غلطی کی تھی، تو پھر ہم نے توبہ استغفار کیا، فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی، تو توبہ قبول کرنے کے بعد غلطی ختم ہو جاتی تو ہم پھر جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلطی تو تمہاری معاف ہے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ سزا تو رہے گی۔ اب جو مفت میں جنت ملی تھی اب یہ محنت سے ملے گی، جو پہلے مفت میں ملی تھی اب اس سے نکلنا پڑے گا، زمین پر جانا پڑے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اب کرنے پڑے گی محنت اور کوشش، تاکہ اس کی قدر و قیمت ہو۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ اس جنت سے تمام کے تمام۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر یقینی طور پر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، اور جس نے پیروی کی میری طرف سے آئی ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اس پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فَإِمَّا کے اندر یہ ان شرطیہ ہے، ما زائدہ ان شرطیہ ہے، اگر یقینی طور پر آئے تمہاری پاس میری طرف سے ہدایت میری طرف سے آئے گی، لیکن یہ تحقیق کرنا تمہارے ذمہ ہے کہ کیا وہ من جانب اللہ ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہوگی، ہدایت نام ہوگا، ہدایت وہی ہے۔ انسانوں کی طرف سے گڑی ہوئی باتیں وہ ہدایت نہیں ہو سکتی، ہاں جو اللہ کی طرف سے ہو، لیکن وہ یہ تحقیق کرنا انسان کے ذمہ ہے کہ واقعی من جانب اللہ ہے، کیا وہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ ہدایت وہی ہے جو کتاب و سنت ہے، لیکن کتاب و سنت میں سے ہونے کی تحقیق کرنا یہ انسان کے ذمہ ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر یقینی طور پر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو پیروی کرے میری ہدایت کی، نہ کہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کی۔ اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کون سی ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یہ ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت۔ تو ہدایہ سے مراد بھی من جانب اللہ سے، اللہ کی جانب سے آنے والی ہدایت ہے، امت کے اقوال و افعال، بزرگوں کے، فلاں کے، ہاں اگر وہ اللہ کی ہدایت کے تابع ہیں، انہی کی رشد و رہنمائی کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے خلاف ہوں، اپنی طرف سے وضع کردہ ہو، تو وہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ فلا خوف علیہم، فلا کا فا جزائیہ، نہ ہوگا ان پر کسی قسم کا خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کسی قسم کا غم کھائیں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، آئندہ مستقبل، یعنی آگے آنے والی تمہاری زندگی، اس کے اندر بھی کوئی خوف نہیں۔ اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو نہ دنیاوی زندگی پر کوئی افسوس ہوگا کہ ہم نے دنیاوی زندگی ضائع کر دی، وہ تو بہت اچھی طرح اپنی زندگی کو گزار کر گئے ہیں، نہ ان کو آئندہ زندگی کا کوئی فکر ہوگا۔ جبکہ کفار کو دونوں ہی بڑی پریشانیاں ہوگی، اپنی گزاری ہوئی زندگی پر بھی بڑا افسوس ہوگا، جس طرح سورۃ الانعام کے آیت 27 میں آ رہا ہے، اپنی گزاری ہوئی زندگی پر افسوس کریں گے، حیت لیتا اللہ کی تعلیلیں کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ ہم نے کیا کچھ 60 سال ملے تھے، 70-80 سال ملے تھے، ہم نے ضائع کر دیے، اور آئندہ ان پر کیا بیتنے والی ہے، یہ بھی ہر لمحہ عذاب بڑھتا جائے گا، کام نہ ہوگا، یہ غم اور پریشانی دوسری جگہ ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کر دی، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ۔ پیچھے یا ایھا الناس سے عام خطاب تھا تمام انسانیت کو، اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ایک خاص خطاب چل رہا ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حقدار تھے کہ ایمان لاتے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر آپ کی تمام علامات پڑھ چکے تھے، انہوں کے علماء بتلا چکے تھے، اس لیے وہ زیادہ حقدار تھے کہ وہ نبی کی اطاعت کریں۔ یہ خطاب، اس خطاب کے اندر آگے 10 انعامات بنی اسرائیل پر جو اللہ کے انعامات ہیں، ان میں سے 10 انعامات کا تذکرہ ہے، اور ان کی 10 آگے سے بد اعمالیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ 10 قسم کے انعامات اور ان کے آگے سے 10 قسم کی نافرمانیوں کا، اور 10 دی جانے والی پھر سزائیں، ان کے ساتھ تذکرہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 147 تک یہ پوری کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اہل کتاب ان کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ اسرائیل اصل کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کا نام تھا یا ان کا لقب تھا؟ بعض کہتے ہیں یہ ان کا نام تھا، ربا نے کہا یہ لقب ہے، جس کا معنی اسرائیل، یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، جس کا معنی عبداللہ ہے۔ ان کی اولاد کو اسی وجہ سے بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام اور آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، جس طرح کہ امام قرطبی نے اور تفسیر القرآن الکریم انہوں نے اس کی وضاحت اور صراحت کی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری نعمت جو میں نے انعام کی تم پر۔ نعمتی یہ ہے تو واحد اور اسم جنس ہے، واحد ہے لیکن اسم جنس ہے، یعنی نعمتوں کی جنس پوری کی پوری، اور جنس کے اندر بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پورا کرو تم میرے عہد کو، میرے وعدے کو۔ اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا جو میں نے تم سے وعدے کیے۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ اس عہد کی تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں آگے آئے گی۔ تو وہ جو وعدے تھے وہ تمام کے تمام ان کو تم پورا کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ جو کچھ میں نے نازل کیا، مصدقاً اس حال میں کو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ کہ تمہاری تعلیم سے کوئی انوکھی اور اجنبی تعلیم نہیں ہے، تو جو اس کے اندر احکام اور مسائل تھے اس کے اندر بھی وہی ہے، اور بلکہ یہ تصدیق کرتا ہے کہ واقعی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، سب سچ اور برحق ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کا، بِهِ قرآن کا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ہو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ پہلے انکار سے کیا مراد؟ کہ اہل کتاب میں سے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یا اگر مکہ والوں کا اعتبار کیا جائے تو اہل مکہ کا انکار وہ جہالت کی وجہ سے تھا، اور اہل کتاب کا یہ انکار علم ہونے کے باوجود تھا۔ علم ہونے کے باوجود کہ یہ پیغمبر برحق ہے، یہ کتاب برحق ہے، پھر تم انکار کرو تو یہ انکار کرنے والے سب سے پہلے تم قرار پاؤ گے، اور قیامت تک جتنے بھی انکار کریں گے وہ تمہاری وجہ سے کریں گے، تو ہر انکار کرنے والے کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی، اور ساتھ تمہیں بھی اتنی اضافہ ہوتا جائے گا کہ تم سبب بنو گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ
بیچو تم، نہ فروخت کرو تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو، میری آیات کو تھوڑی قیمت کی نہ بیچو۔ اس کی قرآن کی جیسے پہلے بتلایا کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کے اندر اس کی زیادہ وضاحت آ چکی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا گیا کتاب میں سے، جو اللہ کے نازل کردہ احکام ان کو چھپا لیتے ہیں اور دنیاوی منفعت کے لیے چھپا کر کوئی اپنے طرف سے ڈگونسلے بتلا کر آگوں والوں کو ان سے مال بٹور لیتے ہیں، غلط قسم کے فتوے دے کر، غلط قسم کے فیصلے کر کے دوسروں سے مال لے لینا، یہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنا ہے۔ دنیاوی مال کی خاطر احکام الہی کو تبدیل کر دینا، رشوت لینا، یا اپنے مصنوعی جو بنایا ہوا مذہب یا مسلک ہے اس کی خاطر جو صحیح کتاب و سنت کی نصوص ہے ان کو تبدیل کر دینا، لفظی تحریف کرنا، معنوی تحریف کرنا، یہ تمام اسی ضمن میں آئے گی۔ اس میں دینی تعلیم پر اجرت وہ مراد نہیں ہے کہ دینی تعلیم پر واعظ تبلیغ کر کے اور دین کا کام کر کے اس پر اجرت لینا، اس کے ضمن کا اس پر اس آیت کو فٹ کر دیا جائے کہ یہ تو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کی عوض بیچنا ہے، یہ اس میں نہیں آئے گا، بلکہ بیچنے سے مراد جس کی تنبیہ اور زجر و توبیخ کی گئی ہے وہ کہ غلط باطل قسم کے فیصلے سنا کر یا مسئلے بتلا کر اب اصل دین کو چھپا لینا اور غلط لوگوں کی رہنمائی کرنا، صرف آگے آنے والے کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ اس ذہن والا ہے، اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں، مسئلہ بتلا دیتے ہیں تاکہ اس سے مال بٹور سکے۔ کیونکہ یہ اجرت قرآن کی کو پڑھا کر اس پر یہ اجرت لینا یہ باطل نہیں ہے، بلکہ حق کی حق چیز کی ابلاغ کرنے پر، حق چیز کو پہنچا کر، حق چیز کو سکھلا کر اس کی اجرت ہے، اور یہ جائز ہے، صرف جائز نہیں بلکہ انتہائی پاکیزہ ہے۔ اور سب سے بہترین اگر کوئی کمائی اور کسب ہو سکتا ہے تو وہ کتاب اللہ کے اوپر جو کہ اجرت لی جائے وہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے حدیث میں 5737 5737 آپ نے فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ بہترین اجرت جو تم لے سکتے ہو وہ کتاب اللہ پر اجرت ہے، سب سے زیادہ حقدار اجرت وہ کتاب اللہ کی ہے۔ اب اس پر یہ کہے وہ تو آپ نے ان دم کرنے والوں کو کہا تھا، وہ تو دم کا تھا، تو دم کی نہیں اجرت ہے، بلکہ جو بھی کتاب اللہ اس کو پڑھائے، اس کو لکھے، اس کی تفسیر لکھے، اس کو چھاپے، اس کو آگے ایک شہر سے لا کر دوسری دکان بنائی دینی کتابیں، تو بے دندہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک آدمی کوئی بھی دوسری کتابیں لا کر بیچ سکتا ہے، دوسرا کاروبار لے کر وہ دوسروں کو چھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ تاکہ دین کی اشاعت رہے، کتاب اللہ کو لکھے گا، چھاپے گا، بیچے گا، جلد بندی کرے گا، کوئی اور اس کے سپار کسی نہ کسی طرح کا کام کرے گا تو دین کی اشاعت ہی ہوگی، دین کا اس کے اندر پھیلاؤ ہوگا، ساتھ ساتھ اس کا اپنا ایک دنیاوی معاملہ بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ بعض میں تنگ نظر لوگ اس طرح کی فتوے دے کر لوگوں کو دینداروں سے بیزار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو بڑی عجیب سوچ ہے لوگوں کی۔ اگر کوئی قرآن چھاپتا ہے، اجرت لیتا ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، سب کہتے ہیں جائز ہے۔ قرآن کی کوئی جلد بندی کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، سب کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے۔ کوئی کاغذ جو ہے قرآن کے لیے بیچتا ہے، اس میں اپنا منافع کماتا ہے، سب کہتے ہیں جائز ہے۔ لاہور سے، فیصل آباد سے قرآن لا کر، قرآنی تفسیر لا کر دوسرے علاقوں میں قیمتاً بیچے، سب کہتے ہیں جائز ہے۔ لیکن اگر کہ قرآن پڑھا کر اس کی کوئی تنخواہ لے کہتے ہیں نہ توبہ توبہ، یہ تو حرام و ممنوع ہوگی۔ یہ ہے کہ دین کو ختم کرنے کی ایک سازش، باقی سب چیزیں جائز ہیں اور یہ ممنوع ہوگی۔ اگر کوئی
نکاح رجسٹرار جو ہے وہ کہے جی 5000 کہو کہ میں یہ رجسٹر پر نکاح درج کیا، وہ جائز ہے، فلاں وہ بھی جائز ہے، فلاں جائز ہے۔ مولوی صاحب اگر اس نے نکاح پڑھا دیا ہے تو اس کو 1000 روپیہ دے دیا تو وہ ناجائز ہے۔ نکاح پڑھانے والا جس نے اصل کام کیا ہے، نکاح رجسٹرار نام درج کرے تو کون سا نکاح نہیں ہوگا؟ باقی سارے معاملات، حال بک کرایا اس کے بعد 50,000 روپیہ لیا، وہ جائز ہے، تو وہ دین کا کام نہیں، وہ بھی تو مفت کرے نا۔ حال والا کیوں پیسے لیتا ہے؟ وہ دین کا کام نہیں ہے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کا لڑکے نکاح رہا ہے، اس کو ثواب نہیں چاہیے؟ اس کا جائز ہے، نکاح درج کرنے والا وہ جائز ہے، برات جاری ہے، فلاں جاری ہے، سب کچھ کر رہے وہ جائز ہے۔ تو مولوی صاحب نے دینا چوگے 1000 روپیہ ہے، صرف 1000 سے زیادہ نہیں، شاید کوئی قسمت والا 2 دے دے، 4 دے دے، تو وہ 1000 2000 وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ غلط سوچ اور فکر، جو پہلے تو احناف کا بھی یہ فتویٰ تھا نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے کہ قرآن پڑھا کر اجرت لینا یہ حرام ہے، یہ امام صاحب کا فتویٰ ہے۔ لیکن اب تو حنفیوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیے بابا جی کے سامنے، بابا یہ فتویٰ اپنے پاس رکھو، اگر یہ ناجائز کہیں گے مسجدیں بند ہو جائے گی، مدرسے بند ہو جائے گی، جو دین کا کام چلتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اب یہ جائز ہے۔ جس طرح مولانا غلام رسول سعیدی انہوں نے شرح صحیح مسلم کا یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک تو قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا حرام تھی، چونکہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اگر ہم اس پر حرام کا فتویٰ لگائیں تو جو دین کا کام تھوڑا بہت چلتا ہے یہ بھی بند ہو جائے گا، اس لیے ہمارے علماء نے اب اس کو جائز قرار دیا۔ تو ہم کہتے ہیں پہلے بھی جائز تھا، یہ آج نہیں ہے، یہ پہلے دن سے جائز ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ جہاں لا مقدر ہے، جیسے لا تلبسوا الحق یہ نہی ہے تو یہاں بھی حرف نفی نہی تھا، اس لیے تو تک تو منہ اس کا نون گرا ہے، نون رابع اس میں تک تو منہ نہ تھا نا، تو نون رابع اس لیے گرا ہے کہ اس کا عطف پیچھے پڑے گا تلبسوا الحق پر، اس پر عطف ہے، اور عطف کا معنی یہاں بھی نون یہاں بھی لام ہے۔ نام ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر حق کو چھپا لینا۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ کتنے بدبخت لوگ تھے کہ پتا تھا کہ یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے، پھر بھی چھپا لیتے تھے۔ یہ تعجب والی بات آپ کے لیے کون سی؟ یہاں آپ کو بے شمار علماء ایسے نظر آئیں گے جو چند روپیوں پر دین کو بدلے ہوئے ہیں، اور کئی مولویوں کو آپ علیحدہ کر کے پوچھیں، ان کو کہے کہ یہ تیرے سامنے میں قرآن رکھتا ہوں، صحیح بتلا کہ یہ تو جو تم نے کھانے پینے بنائے ہوئے ہیں، تیسرے دن 7ویں دن فلاں، یہ شریف یہ شریف یہ شریف، صحیح بتلا یہ حدیث میں آتے ہیں؟ کہتے نہیں یار پردہ پہ آ رہا ہے، بس کام چلیا ہوا ہے۔ ان کو علیحدہ پوچھے کہ میں یہ تیرے سامنے قرآن رکھتا ہوں، صحیح بتلا کہ رفع الیدین کرنی جائز ہے ناجائز ہے؟ کہتے یار جائز ہے۔ پھر دستے کیوں نہیں؟ بس یار بس یار بس یار، علیحدگی قدم مانیں گے، روٹی توڑ کی بات نہیں، جو صحیح ہے، جو صحیح عالم ہے نا، جو علم والے ہیں وہ مانتے، تنہائی قدم مان لیں گے، لیکن عوام کے سامنے تذکرہ نہیں کرتے۔ تو انکار کریں کیسے؟ قرآن کے اندر بات آئی کھڑی ہے، حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے، لیکن کچھ ضدی اور عنادی ایسے ہوتے ہیں، وہ واضح طور پر قرآن اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ کہیں بھی نہیں آتا، حالانکہ قرآن میں آیا کھڑا ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کی اقامت کا معنی پہلے بتلا دیا کہ قرآن کا جہاں کہیں بھی تذکرہ ہے، حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، اگر مومنوں کے اوصاف ہیں تو یقیمون الصلاۃ، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو نماز کی اقامت، صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ اقامت قائم کرنا ہے۔
اور نماز کی اقامت میں سے یہ بھی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع با جماعت۔ تو اکیلے تنہا کی نماز کا تصور نہیں ہے، بلکہ بعض جماعت نماز عطا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، صرف دل ہی نہیں چاہتا، میں نے پورا عزم اور جزم پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں، میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جو بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باجماعت نماز کے لیے نہیں آئے، ان کے دروازوں کے آگے لکڑیوں کے بنڈل رکھ کے آگ جلائی جلے، ان کے گھر بھی جلیں، وہ خود بھی جلیں۔ اتنا سخت آپ غضبناک ان پر جو نماز باجماعت ادا نہیں کرتے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہودی علماء لوگوں کے تورات پر عمل کرنے کی تلقین لوگوں کو تلقین کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، اور خود عمل نہ کرنے میں ایک بڑا یہ کہ لوگوں کو پہلے بتلاتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والا، اس کی فلاں فلاں علامتیں ہیں، سب علامتیں بتلاتے تھے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے یہودی پوپ اور مولوی وہ انکار کرنے پر تول آئے۔ حتی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ بنی اسرائیل لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، بہت سارے کاموں میں بھی۔ کئی ایک کام تھے ان کے مولوی دوسروں کو کہتے ہیں یہ بھی نیکی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ تو صحیح بخاری حدیث میں 3267 کے اندر ایک واقعہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی جہنم کے اندر گرا پڑا ہوگا، انتڑیاں اس کی باہر نکلی ہوں گی اور انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا۔ انتڑیاں باہر نکلی ہیں تو جس طرح گدھا چکر لگاتا ہے خراس کے یا بیلنے کے گرد، اس طرح چکر لگا رہا ہوگا۔ تو جہنمی لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی سخت سزا، جہنمی بھی اس کی سزا کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے کہ تو اس کو اتنی سخت سزا کیوں مل رہی ہے۔ تمام اکٹھے ہو کر دیکھنے کے لیے آئیں گے تو دیکھیں گے تو یہ تو ان کا ایک بہت بڑا مولوی اور بہت بڑا عالم ہے، پوچھیں گے وہ حضرت تجھے کیا ہوا، تو اس سزا کے اندر؟ وہ کہتا تھا میں تمہیں تو اچھائی کا حکم دیتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، تمہیں برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود باز نہیں آتا تھا، یہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے دوسروں کو کہنے سے پہلے خود اس پر عمل کرنا لازمی ہے، اور یہ ایک بہت بری خصلت ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، خود اس سے باز رہ جانا۔ جی صحیح بخاری کی کتاب بدل خالق حدیث نمبر 3267 3267 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد حاصل کرنا ہے تو بڑا بھاری، بڑا مشکل۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشیت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ خوف الہی کے سامنے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کا خوف جو ہوتا ہے۔ صبر و صلاۃ کے ساتھ مدد حاصل کرنا، ہر مصیبت کو برداشت کرنے میں ان دو چیزوں کا سہارا لو۔ جب توجہ اس ذات کی طرف ہو جائے نماز کے اندر، تو پھر یہ دنیا کی مشکل پریشانی، یہ فلاں درد ہو رہی ہے، فلاں تکلیف ہو رہی ہے، فلاں غم آ رہا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ تمام آسان ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا طریقہ تھا کہ جب کوئی اچانک سخت قسم کا غم اور پریشانی ہوتی تو آپ تمام کام چھوڑ کر نماز کا اہتمام کرتے، نماز میں شروع ہوتے۔ جیسا کہ ابو داؤد کے حدیث میں 1319 کے اندر اس کی صراحت ہے۔ تو غم اور پریشانی کے وقت نماز کا اہتمام کرنا، یہ انسان کے غم اور پریشانی کو دور کرنے والی عظیم چیز ہے۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے
مصیبت آنے والا غم ہے، پریشانی ہے، اس کو برداشت کرنا، واہ ویلا ہائے پکار نہ کرنا بلکہ برداشت کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ دوسرا اطاعت پر، نیکی کے کام، اطاعت کے کام پر اپنے آپ کو روک رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا معصیت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ مواقع ہیں، موقع ہے، دل چاہتا ہے کہ فلاں جرم کر لیا جائے، فلاں غلط کام کر لیا جائے، لیکن نہیں، صبر اپنے آپ کو روک رکھنا، لگام ڈالنا کہ یہ اللہ کا منع کرتا ہے اس لیے اس کے قریب نہیں جانا، تو یہ تمام صبر ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے کہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب کو، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اپنے رب اور وہ اسی کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یظنو، ظن یظنو، یہ تردد کے معنی میں بھی آتا ہے اور یقین کے معنی میں بھی۔ جب اس کے بعد انا آ جائے، ظن یظنو کے بعد انا آئے، پھر یہ یقین کا معنی دیتا ہے۔ جیسے اس جگہ الذین یظنون انہم ملاقو، بے شک وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب کو، کہ مرنے کے بعد انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل پر جو انعامات کے پیچھے تذکرہ کیا تھا، اب ان کی تفصیل، اب تفصیل شروع ہو جاتی ہے کہ کون کون سے انعامات تھے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتیں جو تم پر، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر سمرت تمہارے آباء و اجداد پر، کیونکہ قرآن کے مخاطب جو بنی اسرائیل تھے ان پر آگے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور سمرا کہ تمہارے باپ دادے پردادے اوپر والوں کو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک فضیلت دی میں نے تم کو جہان والوں پر، جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ پہلی امتوں پر فضیلت مراد ہے، پہلی امتوں میں سے ان پر تمہیں فضیلت تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سورہ آل عمران کے اندر آگے آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین ادوار میں سے دور وہ ہے جو میرا دور ہے، پھر اس کے بعد میرے بعد والوں کا، پھر بعد والوں کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری کے حدیث نمبر 2692۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو، شیئا کچھ بھی۔ یومن موصوف ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا یہ تمام صفت بنے گی۔ ڈرو اس دن سے، وہ دن کا نہ بچا سکے گی نہ فائدہ دے سکے گی، نفس کوئی ایک جان، ان نفس کسی ایک جان کو، شیئن کچھ بھی فائدہ نہ دے گی۔ تینوں نکرہ، کوئی ایک جان کسی ایک جان کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گی۔ ولا یقبل عن منها شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کسی قسم کی سفارش، شفاعت النکرہ، کسی قسم کی سفارش قبول نہ ہوگی۔ ولا یؤخذ منها عدل، نہ قبول کیا جائے گا اس نفس کی طرف سے کوئی فدیہ، کوئی رشوت، کوئی روپیہ پیسہ قبول نہ ہوگا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، اس دن کے اندر ان کی کسی قسم کی مدد نہ ہوگی۔ کسی مجرم کو چھڑانے کے تین ہی ذرائع ممکن ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی کی سفارش کام آ جائے، لیکن اس دن یہ مجرموں کے بارے میں کسی کی سفارش بھی نہ آئے گی۔ دوسرا، کوئی رشوت دے کر کے فدیہ دے کر کروا لیا جائے، یہ بھی کام نہ آئے گا۔ تیسرا، کوئی قوت و طاقت ہو، جبرن کسی کو چھڑا لیا جائے، یہ کام بھی نہ ہو سکے گا۔ قیامت کے دن میں کوئی کام بھی ان کے لیے ممکن نہ ہوگا، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ وہ ذلت اور رسوائی کے عذاب میں رہیں گے۔ اس سے کافروں اور باغیوں کی سفارش کی نفی ہے کہ جو اللہ کے باغی ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، ان کی نہ کوئی سفارش کرے گا، نہ کہ ان سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جیسے سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کوئی سفارش کریں بھی تو ان کی سفارش ان کو فائدہ نہ دے گی۔ البتہ جو اہل ایمان ہیں، گناہ گار ہیں،
ایمان ان کا صحیح تھا، عقیدہ صحیح تھا، ان کے بارے میں سفارش ثابت ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا جو بہت بڑا انعام بنی اسرائیل پر ہوا، اس کا بھی تذکرہ۔ جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، آل فرعون، آل کا معنی اتباع، فرعون کے جو اتباع متبعین تھے ان سے، یسومونکم سوء العذاب، جو چکھاتے تھے تم کو برا عذاب۔ وہ برا عذاب تھا کیا؟ یذبحون ابناکم، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ یذبحون باب تفعیل، اچھی طرح بری طرح ذبح کرتے تھے۔ کیسے؟ بچہ پیدا ہوتا ہی معصوم بچہ، اس کو بری طرح ذبح کر دینا، اور کرنا بھی آنکھوں کے سامنے۔ یہ تھا بری طرح ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، زندہ چھوڑ دیتے تمہاری بیٹیوں کو۔ نساء کا لفظ ویسے تو عورت پر، بڑی عورت پر بولا جاتا ہے، لیکن جب ابن کے مقابلے میں آئے تو اسے ہوتا ہے اس سے مراد بیٹیاں ہیں۔ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ بنی اسرائیل کی گمراہی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ انبیاء اور صلحاء پر ناز کرتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو چاہیں وہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کا یہ رد کیا کہ یہ تمہارا گمان اور دعویٰ بالکل باطل ہے، تمہاری نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کچھ اور ہوگا۔ باقی رہا یہ تم پر ایک عظیم جو اللہ کی مہربانی تھی کہ تمہیں آل فرعون کے برے عذاب سے نجات دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے متعدد انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ کتنی بڑی تمہاری ذلت تھی، کمزوری تھی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ماں کی گود سے بچہ اٹھا کر ذبح کر دیتے، لیکن وہ آگے سے انکار بھی نہ کر سکتے، یہ بھی نہ کہہ سکتے کہ ہم بچہ نہیں دیتے، نہ بچے کو چھپانے کی ان کے اندر ہمت اور طاقت تھی۔ اندازہ کرے کہ کس قدر وہ کمزوری کی حالت میں اور کس قدر وہ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایسے ظالم فرعون کو اور تمام فرعونیوں کو آنکھوں کے سامنے اللہ نے غرق کر دیا، اور ان کو پھر حکومت دی اور ان کو تمام اختیارات دے دیے۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تھی۔ فرعون کے بارے میں ایک عام خواب بیان کیا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے، اس نے اس کا تخت الٹ دیا، تو اس نے اپنے حواریوں سے، تعبیر کرنے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ واقعی بنی اسرائیل کا ایک ایسا بچہ ہو جائے گا جو تمام ہمارا نظام درم برم کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ پیدا ہوگا تو نا، ہم پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ اس نے قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اس کا کوئی ثبوت ہو۔ البتہ امام طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جو صحیح سند سے ہے، مرفوع نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے موقوف ہے، کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بنی اسرائیل یہ خود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بارے میں کہا تھا کہ سیادت و قیادت تمہارے اندر رہے گی، اگر وقتی طور پر تم پر کوئی دکھ غم پریشانی آئے بھی، لیکن آخر انجام کے اعتبار سے غلبہ تمہارا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو سنا کر مطمئن کرتے تھے کہ وقتی طور پر جو ہم پر غم آیا ہے، فرعونیوں کا ظلم و ستم برداشت کرو، اپنے دین پر قائم دائم رہو، یہ وقتی طور پر آزمائش ہے، آخر غلبہ ہمارا ہونا ہے۔ یہی فرعونیوں نے سنا ان سے، اور یہ بھی سن لیا کہ ان کا جو بڑے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تھے نا، ان کی باتیں تمام کی تمام پشین گوئی، حرف بہر سچ ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ فرعون کے کان میں بات بیان کر دی اور ساتھ مشورہ بھی دیا کہ بنی اسرائیل طاقت کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے افراد کتنے ہو گئے ہیں، ان کی افرادی قوت زیادہ ہو گئی، تو یہاں پر حلہ بول دیں گے، اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے۔ اس نے پھر کہا کہ اس کا حل یہ کہ ان کی افرادی قوت کم کرو۔ افرادی قوت یہ کہ ان کے بچوں کو، مردوں کو قتل کر دو، تو باقی رہیں گی عورتیں ایک تو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، دوسرا یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر کام کرنے والی، بانڈے مانجنے والے، جھاڑو دینے والے، کام کرنے والی، یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتیں نا، ہماری تو وہ تو برتن کو اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، ان کا کام تو کھانا سونا ہی ہے۔
اس لیے ان کی بچیوں کو رہنے دو تاکہ ہمارے گھروں کے کام ادھر ادھر وہ چلتے رہیں۔ کچھ سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جب ان کے بنی اسرائیل کے لوگ جب تبھی فوت ہو کر مرد جو تھے وہ کم ہو گئے، پیچھے بچے آ نہیں رہے تھے، بچیاں زیادہ ہوگی، تو پھر فرعونیوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو ہمارے یہ بات کے نظام کون چلائے گا، کیونکہ ہم تو کھاؤ جا رہے ہیں، تمام کام کرنے والے تو بنی اسرائیل ہیں، تو ہمارے باغات میں کھیتوں میں باقی محنت مزدوریاں کون کر کے ہمیں دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بنایا کہ 1 سال ان کے بچوں کو قتل کرو، 1 سال زندہ چھوڑو تاکہ ان کی قوت زیادہ نہ ہو جائے۔ تو فرعونیوں کو بنی اسرائیل سے سب سے بڑا خطرہ یہی تھا کہ ان کی افرادی قوت زیادہ نہ ہو جائے، ورنہ اسباب و وسائل تو انہی کے پاس ہی تھے، یہ تو بیچارے ایک غریب غربے تھے، لیکن جب افرادی قوت زیادہ ہوگی تو یہ ہم پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ اور یہ آج بھی عالم کفر کو مسلمانوں پر بڑا خوف ہے کہ ان کی افرادی قوت نہ زیادہ ہو جائے، باقی پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مال دولت میں آگے نہ ہو جائیں، ٹیکنالوجی میں آگے نہ ہو جائیں، باقی چیزوں میں آگے نہ بڑھ جائیں، تو سب سے بڑا ان کو ایک دھڑکو لگا ہوا ہے کہ افراد میں زیادہ نہ ہو جائیں، کبھی منصوبہ بندی، کبھی فلاں بندی، کبھی فلاں بندی، طرح طرح کے یہ خوشنما لیبل لگا کر ہم کو دیتے ہیں اور پتہ ہے کروڑوں روپے پیچھے خرچ کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی اور باقی پروگراموں پر پتہ نہیں کتنا کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے چھوٹے بچوں کو انجیکشن لگا کر صحت والے فلاں والے کر کے ان کو ناکارہ کرنا کہ ان کی یہ قوتیں ختم کر دی جائیں۔ اور انہوں نے یہ بچے کی ولادت کے اوپر آپریشن کا یہ پیچھے انہوں نے سارے پڑھائے ہوتے ہیں اور پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ بس 2 بچوں کے بعد نا اب دوسرا بچہ ہو تو عورت کے آپریشن کے اندر اس کا نا وہ اندر کا نظام سلسلہ ختم کر دو، بچے 2 ہی رہیں۔ یہ تمام کے تمام بڑے طریقوں سے یہ تمام سلسلہ یہی ہے کہ مسلم آبادی زیادہ نہ ہو جائے، اگر یہ زیادہ ہوگی تو ہمارے کنٹرول سے نکل جائے گی۔ یہ وہی اصول ہے جو پیچھے فرعون کے ذہن میں تھا نا، وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہاں جی، یہ تبری امام تبری نے بیان کیا تفسیر تبری میں۔ فرعون ایک لقب تھا، جو بھی اس عہدے پر آتا تھا وہ تمام کے تمام نام ان کے مختلف ہوتے تھے۔ فرعون یہ ان کا نا جیسے ہمارے یہاں صدر ایک عہدہ ہے، جو بھی اس پر آئے گا، اس طرح وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، تو یہ ایک عہدے ہیں ان پر جو بھی آتا تھا۔ تو چونکہ فرعون کا معنی ہے حد سے بڑا و باغی، تو چونکہ ان کے جو بھی بادشاہ آتے تھے وہ انتہا طرز کے باغی ہوتے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پچاتا تھا تم کو برے عذاب، یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، ذبح کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتا تھا بیٹیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی بڑی۔ وفی ذالکم، اس میں کس کے اندر؟ بچوں کو ذبح کرنے میں یا نجات دلانے میں، اس کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو، خواہ وہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعامات کے ساتھ ہو، کسی طرح بھی کسی کی آزمائش اور امتحان ہو، اچھی چیز کے ساتھ ہو یا تکلیف والی چیز کے ساتھ، اس کو بلا کہتے ہیں۔ عظیم، یہ بلا ان کی صفت ہے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یاد کرو جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے بحر کو، بکم لکم کے معنی میں، جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پر نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ سمندر کا یہ پھاڑ کر راستہ بنانا یہ معجزانہ طور پر تھا، جس کی تفصیل آگے سورہ شعراء میں آئی ہے۔ منکرین معجزات وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، قرآن کے اندر جتنے بھی معجزات یا کرامات ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں۔ تو اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی سمندر کا یا دریا کا پھٹنا نہیں تھا،
اصل کا یہ مد و جزر والا ایک طریقہ تھا کہ سمندر کے اندر کبھی بہت طغیانی آتی ہے تو پانی جب وہ کئی کے میلوں آگے بڑھ جاتا ہے، جب پیچھے ہٹتا تو چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی تھا کہ پہلے پانی کا اندر بڑی طغیانی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اتفاق سے پانی پیچھے ہٹ گیا، راستہ بن گیا۔ یہ تمام باطل قسم کی تعویلیں ہیں۔ یہ اللہ نے ایک معجزانہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جس کے طور پر یہ اظہار کیا، ورنہ یہ شد و مد والی باتیں تو آج بھی سمندر میں ہوتی رہتی ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب پھاڑ ڈالا ہم نے تمہارے لیے بحر کو، بحر کا لفظ سمندر اور دریا دونوں پر بولا جاتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پر نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تم سمرا تمہارے آبا و اجداد کو، اور غرق کر دیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ٹائم ہو گیا نہیں، پونے تک ہے نا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو صحیح سلامت اللہ نے پار لگا دیا، اور بحر کلزم جو ہے اسے پار لگا دیا، اور تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ آگے صحرائے سینا میں جا کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، آگے ان کا تذکرہ لمبا واقعہ وہ شروع ہو رہا ہے۔